وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. قابل احترام شائقین سچا پیغام، آج کی مجلس میں گھروں میں عید الفطر کی نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. اب جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہوں، میدانوں اور مسجدوں میں جمع ہونا اور معمول کے مطابق عید کی نماز ادا کرنا سرکاری پابندی کے بھی خلاف ہے اور موجودہ وبائی مرض کے پیش نظر احتیاط کے بھی خلاف ہے. ایسے میں کچھ علماء کی طرف سے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کا مشورہ یا ہدایتوں کا سلسلہ برابر جاری ہے. جو حضرات ہدایتیں اور مشورے دے رہے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے شرعی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اور حکومتی ہدایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ آپ شرعی شرائط کو بھی پورا کریں اور حکومتی ہدایتوں کو بھی ملحوظ رکھیں؟ اگر ممکن ہے تو کیا آسان بھی ہے؟ جب کسی طرح محلے کے مسلمانوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ فلاں صاحب کے مکان میں عید الفطر کی نماز ادا کی جانے والی ہے، تو کیا جب 8 کے یا 360 کے عام مسلمان آپ کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے تو سب کو گھر میں ویلکم کہا جائے گا؟ جب آپ اپنے گھر میں مجمع اکٹھا کریں گے تو پھر آپ کے گھر میں یونیفارم والوں کا مجمع بھی اکٹھا ہو جائے گا. اگر گھروں میں مجمع اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو ایسا مسجد میں ہی کیوں نہ کر لیا جائے؟ اگر شراب خانوں اور گوشت کی دکانوں کو باقاعدہ اجازت مل سکتی ہے تو 10-15 منٹ کے لیے مسجدوں اور عیدگاہوں کے لیے کیوں اجازت نہیں مل سکتی ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی اجازت بھی حاصل کر لی جا سکتی ہے. مگر مسئلہ اس وقت صرف اجازت حاصل کرنے کا نہیں ہے، اس وقت کا مسئلہ ہے مسلمانوں کو مفت میں ملنے والی بدنامی سے بچانے کا. مسئلہ ہے مسلمانوں پر مفت میں لگائے جانے والے الزام سے بچنے کا. مسئلہ ہے مسلمانوں کو قابل نفرت قوم ٹھہرائے جانے سے بچانے کا. مسئلہ ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے اور اس کے لیے بہانے تلاش کرنے والے غیر سماجی عناصر کو موقع نہ دینے کا. کیا ابھی قریب میں مختلف ناموں اور عنوانوں سے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور غیر مسلموں کو مسلمانوں سے نفرت دلانے کا ملک گیر واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ حکومت سے اجازت لے کر مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لینا کمال کی بات نہیں ہے. اس وقت قومی اور دینی مصلحت کو پیش نظر رکھنا اصل دانشمندی ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کے حالیہ فتوے میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو عذر اور مجبوری کی وجہ سے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے ان سے نماز عید معاف ہوگی. سامعین کرام، ہمارے لیے عید کی نماز فوت ہو جانے کا غم دور کرنے اور رنجیدہ دل کو تسلی بخشنے کے لیے شریعت میں کافی انتظام ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق کسی تکلیف، طبیعت کی خرابی یا کسی عذر کی وجہ سے کسی دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد چھوٹ جاتی تھی تو آپ اگلے دن اس کے بدل کے طور پر 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں: من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. جو شخص رات کو سوتا رہ گیا اپنے مقررہ ورد سے یا اس کے کسی جز سے
پھر اس نے اس کو پڑھ لیا نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو لکھا جائے گا اس کے حق میں جیسے کہ اس نے پڑھا ہے رات ہی میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رات کے لیے اپنا کوئی ورد مقرر کر لیا ہو، مثلا یہ کہ میں اتنی رکعتیں پڑھا کروں گا اور اس میں قرآن مجید اتنا پڑھوں گا، اور وہ کسی رات سوتا رہ جائے اور اس کا ورد پورا نہ ہو سکے یا اس کا کچھ حصہ فوت ہو جائے، تو اگر وہ اسی دن نماز ظہر سے پہلے اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رات کے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک معمول کے فوت ہونے پر اس کے تدارک کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول اور اس ارشاد کے عموم اور ظاہر سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی معمول فوت ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے عمل خیر کے ذریعے اس کا تدارک کر لیا جائے۔ اب یہاں عید کی نماز فوت ہونے پر چاشت کی نماز کا موقع سامنے ہے، جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ عنہا کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة الضحى قالت 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ 4 رکعتیں، اور اس سے زیادہ جتنی اللہ چاہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو اکثر 4 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ چاشت کی نماز اتنی محبوب تھی کہ وہ فرمایا کرتی تھی لو نشر لی ابوایا ما ترکتها، اگر میرے والدین ماجدین پھر سے دنیا میں زندہ کر کے بھیج دیے جائیں تو اس نماز کو چھوڑ کر میں ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ لہذا عامت المسلمین سے درخواست ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لیں۔ اگر شریعت کی روح سے عید کی نماز کے لیے لگائی گئی شرطوں کے مطابق، اسی طرح حکومت کی ہدایتوں کے مطابق عید کی نماز کا موقع نہ ملے تو پریشان ہونے یا پوری قوم کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی کے مطابق گھر میں 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جب کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور دیگر علماء کرام کے مشورے کے مطابق چاشت کی 2-4 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور دعا و استغفار اور ذکر و اذکار پر اکتفا کریں۔ سامعین کرام، آج کل کے لاک ڈاؤن کے حالات کے پیش نظر عید الفطر کی صبح سویرے جو کام ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے، اگر ہم نے اب تک نہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے پاس جائیں اور اپنے فیملی ممبرز کے فطرے تقسیم کر کے آئیں۔ جیسا کہ فطرے کی مقدار کے متعلق پہلے عرض کیا گیا تھا، اس کے حساب سے غریبوں کو فائدہ پہنچانے والا بڑا فطرہ ادا کریں۔ اگر ہمارے غریب رشتہ دار خوشحال لوگوں کی طرح عید نہیں منا سکتے ہیں تو ہمیں اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عید کے دن بھوکے نہ رہیں۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے میل جول رکھا جائے اور اپنی حسب توفیق و استطاعت ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچاتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا
من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں فراخی کی جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح خاص کر اس موقع پر پڑوسیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے سے ہمیں اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے ہمارے اپنے پڑوسیوں کا کیا حال ہے۔ اگر پڑوسی کے بچے بھوکے پیاسے ہوں اور ہمارے گھر میں پلاؤ بریانی بن رہی ہو، یہ بہت بری بات ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے کھانا بنوانا چاہیے اور غریب پڑوسی کے گھر میں کھانا وغیرہ بھیجنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔